آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، ڈی آئی جی کوئٹہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی یہ میڈیا کو بتانا بہت ضروری ہے، اسی کے لیے میرے ساتھ ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز گرایا صاحب اور ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد موجود ہیں، جو آپ کو اس ساری صورتحال میں کہاں پر کس کس جگہ پہ لیگل وائلیشنز ہوئیں جس کے نتیجے میں صوبائی حکومت کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بی وائی سی کے خلاف ایکشن لینا پڑا۔ گرایا صاحب۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ۔ جیسے شاہدین صاحب نے بتایا، تھوڑا سا کرونالوجیکلی چلتے ہیں۔ 11 مارچ کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا، جس پہ 12 مارچ تک وہ چلتا رہا، جس پہ ایس ایس جی اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آ کر اس کو کلیئر کیا۔ اس میں 5 فدائین، جس کو بی ایل اے نے بعد میں خود بھی قبول کیا، وہ لوگ جو کہ ریلوے اس کے اندر ریل کے اندر موجود تھے اور جنہوں نے ہاسٹیجز لوگوں کو بنایا ہوا تھا، اور سو کالڈ وہ فدائی تھے جو کہ اس آپریشن میں نیوٹرلائز ہوئے، جس کی تفصیل آپ کو آئی ایس پی آر اور باقی آلریڈی دے چکے ہیں۔ ان 5 کی ڈیڈ باڈیز ایز پر لا گورنمنٹ آف بلوچستان ڈیسائیڈڈ کہ ہیومن رائٹس اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لایا جائے ہسپتال میں اور ان کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہ وہ کیا ہے۔ وہ 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل لائی گئی۔ ان 5 ڈیڈ باڈیز کا جو پراپر ایس او پی تھی، ڈی این اے کروایا گیا اور نادرا سے اس کی ویریفیکیشن بھی کروائی گئی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اب قانون میں یا کسی بھی چیز پر جگہ پر ایک ڈیڈ باڈی کو لینے کا حق جو ہے وہ اس کے ورثاء کا ہے۔ ورثاء سے مطلب ان کے والد، ان کی والدہ، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، بیٹا، بیٹی، وہ آ کے ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے تھرو پراپر چینل کورٹ سے پرمیشن لے کے وہ ڈیڈ باڈی وہ ریسیو کر سکتے ہیں۔ 14 تاریخ کو 5 ڈیڈ باڈیز سول ہاسپٹل میں لائی گئی، کیونکہ مچھ میں یا سبی میں ایسا مارچری نہیں ہے تو اس لیے سول ہاسپٹل لائی گئی، جن کا پروسیس شروع ہوا کہ ہم نے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کروانی ہے۔ 19 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان تشریف لاتے ہیں کوئٹہ میں، وزٹس کرتے ہیں، کیونکہ لا انفورسمنٹ ساری کی ساری اس میں بزی ہوتی ہے، جتنی بھی پولیس ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ان کے ورثاء کو لے آئیں، جو ورثاء ہیں وہ لے آئیں اور وہ آ کے ڈیڈ باڈیز کو لے جائیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے اور لے جائیں۔ انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے۔ بی ایل اے کا وارث کون ہو سکتا ہے، یہ جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ بی ایل اے کا وارث کون ہے۔ تنظیمی بنیاد پر اگر آپ لے کے جا رہے ہیں ان کو، تو پھر وہ کس کی ڈیڈ باڈیز تھی؟ دہشت گرد جس کو بی ایل اے نے کلیم میں بعد میں خود بھی ویریفائی کیا کہ یہ لوگ ہیں، وہ کلیم ہمارے پاس موجود بھی ہے، آپ کو شیئر بھی کر دیں گے۔ ان کی ڈیڈ باڈیز لی، وہاں سے ہسپتال کے جو مارچری تھی اس کو توڑا گیا۔ جو سراب کے اندر کلات میں ایف سی پہ ایک خاتون نے خودکش کیا، ان کی ریمینز جو باقی تھی ان میں سے بھی کچھ چیزیں وہاں پہ موجود تھیں۔ وہاں سے بائی فورس پولیس اور جو مار پیٹ کر اور وہ سارا کر کے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی اور وہ اٹھائی گئی، جس پہ لا انفورسمنٹ نے اور اسٹیٹ نے ایک پوری دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ دہشت گردوں کی آپ گلوریفیکیشن کریں، ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کر وہاں پہ نعرے لگائیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، مسنگ پرسنس کی ہم باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز کو اون کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ جواب آپ پر اور عوام پہ میں چھوڑتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو پھر ان کو دہشت گردی کو لے کے جاتے ہیں۔ ان کی ڈیڈ باڈیز کو رستے میں انٹرسیپٹ کیا گیا اور وہ لایا گیا، جس کے بعد اس شہر میں ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی گئی، دھرنے کا اعلان کیا گیا، جلسے کا اعلان کیا گیا، پرامن احتجاج کا اعلان کیا گیا، مگر اس پرامن احتجاج کے نتیجے میں 36 سے زیادہ کیمراز سیف سٹی کے کوئٹہ میں ڈیمیج ہوئے، 18 سے زیادہ پولز تھے جن کو توڑا گیا، جن کی ویڈیوز سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ کے پاس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں۔ کتنے 100 میٹر آپٹک فائبر تھی جس کو جلا دیا گیا۔ اب یہ کیمراز اور آپٹک فائبر اور پولز جو ہیں، شاید یہ بھی کسی پلان کا حصہ تھا یا ان کو کیوں توڑا گیا۔ یونیورسٹی کا گیٹ جو کہ تعلیمی درس گاہ ہے اس کا گیٹ توڑا گیا، اس کے ساتھ وہاں جو پوسٹ آفس ہے اس کو جلا دیا گیا۔ بینک کا دروازہ توڑ کر بینک کے اندر ہم لوگ داخل ہوئے اور اس کے بعد وہاں سے کیش
یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جس پہ پولیس اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن ہوا کہ ود ان لیگل لمٹس میں رہتے ہوئے ہم آنسو گیس کا لاٹھی چارج کا ان کا خیال کریں. یہ سارا پروسیس چلتا ہے 19 تاریخ کو, اور تقریباً ہم پل آؤٹ کر لیتی ہے جو پولیس ہے وہ افطاری کے بعد ہم پل آؤٹ کرتے ہیں کہ ابھی خیریت 8 بجے افطاری سے پہلے 6 بجے کے قریب. اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا. آل آف اے سڈن 7:30 بجے پتہ چلتا ہے جی 3 ڈیڈ باڈیز 2 BMC میں لائی گئی ہیں, 1 سول ہاسپٹل میں لائی گئی ہے, اللیجڈلی کہ پولیس کی فائرنگ سے مرے. اس وقت آئی جی صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب, اگر موقع پہ لگی ہوتی تو اس وقت یہ ڈیڈ باڈی کیوں نہیں آئی؟ جب سب ڈسپرس ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو 7 بجے پھر یہ ڈیڈ باڈیز کہاں سے آ گئی؟ ہم اس پہ بالکل بھی اس بحث میں کہیں سے بھی جانے کے لیے میں نہیں جا رہا کہ گولی کس کی لگی, لیکن ان کو لایا جائے اور ان کی شناخت کروائی جائے اور پراپرلی اٹاپسی کی جائے کہ گولی کا ہمیں پتہ چلے کہ کہاں سے لگی, کدھر سے لگی. اس دوران ان کے جو ورثہ ہیں, ایک لیڈی قبیلے سے ایک بچہ تھا جو کہ اس کا کہیں سے بھی, اس کی فیملی نے بھی بعد میں کہا کہ ہمارا BYC سے کوئی تعلق نہیں ہے, بچہ آئس کریم بیچتا تھا. وہ آئے اور انہوں نے کہا ہم ڈیڈ باڈی اپنی لے کے جائیں گے اور اسٹیٹ سے ہم اپنا خود ٹیک اپ کریں گے. ورثہ کا حق ہے کہ وہ جس طرح سے بھی چاہے اسٹیٹ کے ساتھ ایک چیز بات کریں, اس کو کروائیں. مگر 2 ڈیڈ باڈیز کو لے کر BYC کے پلیٹ فارم سے پھر ادھر شروع ہو گیا اور اوپر کی چیز ڈیڈ باڈیز ہیں اور ملی ہیں, اینڈ پھر اس میں ایک اور تابوت بھی لا کے رکھ دیا کہ جی تیسری ڈیڈ باڈی یہ بھی ہے, جس میں اس کو میں بات کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. ان دا مین ٹائم جب پتہ چلا کہ ایک تو لیڈی کا تھا جو لے کے چلے گئے, ایک اس میں کلندرانی تھا, کلندرانی صوبت پور کا بچہ تھا جس کی ڈیتھ ہوئی, ہوٹل پہ کام کرتا تھا, اور ایک سملانی تھا وہ بھی ہوٹل پہ کام کرتا تھا اور اس کا بھی اس سے کوئی ڈیلی ویجز پہ وہ کام کرتا تھا. اس کے والے سب مارکیٹ کمیٹی میں کام کرتے تھے. دے اپروچڈ دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC صاحب سے اور باقیوں سے اور گورنمنٹ سے کہ یہ ہماری ڈیڈ باڈیز ہیں اور ہمیں یہ ڈیڈ باڈیز واپس کی جائیں, ہم ان کو دفنانا چاہتے ہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے ان فیملیز کو بلایا کہ آپ تشریف لائیں اور خود لے کے چلیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. صوبت پور سے وہ فیملیز آئیں اور فیملی آئی اور وہ یہاں پر گئے. جو سملانی پہلے گئے ان کو وہیں پکڑ کے بٹھا لیا گیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے, یہاں پر یہیں بیٹھیں, یہ BYC کے رکن ہیں اور یہ لوگ ہیں اور ہم ان کو اپنے حساب سے دفن کریں گے اور ان کو اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا. جبکہ ان کی فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارا BYC یا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کویسچن اگین آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اگر پولیس نے یہ فائرنگ کی تو جہاں 2000 بندہ پھیر رہا تھا وہاں کسی اور کو گولی نہیں لگنی تھی, راہ چلنے والے کو لگنی تھی. بٹ دیٹ از ٹو بی ڈٹرمنڈ, میں اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتا. جب ان کو لے کے گئے AC صاحب اور ہمارے ڈویژنل SP فیملی کو کہ جی ہمیں ڈیڈ باڈی اٹھانے دی جائے, وہاں پھر نہیں اٹھانے دی گئی اور اس پہ کہا کہ نہیں ہم یہ ڈیڈ باڈی نہیں لے کے جانے دیں گے. اب اگر ہر چیز کے وارث ہم نے ہی بن جانا ہے یا لوگوں نے ہی بن جانا ہے, کسی آرگنائزیشن نے ہی بن جانا ہے, اور جب فیملیز ان کے ساتھ نہیں ہیں, دین اسٹیٹ ڈیسائیڈڈ کہ ہم ڈیڈ باڈی یہاں سے اٹھا کے ان کی فیملیز کے ورثہ کے حوالے کریں گے. ان کی فیملیز اور ورثہ کے حوالے وہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے اٹھا کے ان کی گئی. جو میڈیکل لیگل ریکوائرمنٹس تھیں وہ پوری کی گئی. میڈیکل ڈاکٹر کو بلایا گیا, انہوں نے ان کو آبزرویشن کی, جو کچھ کیا. فیملیز کی ریکویسٹ کے اوپر ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا, مگر سرسری جو بھی معائنہ ہوتا ہے وہ سارا کیا گیا. جب وہ سملانی قوم کے لوگ وہ ڈیڈ باڈی اپنے گھر پہ لے گئے دفنانے کے لیے, وہاں پھر 100-150 بندے کا ایک دوبارہ ڈیڈ باڈی ہمیں لے کے گھر سے پھر اس کو اٹھایا گیا, پھر وہ لا انفورسمنٹ نے واپس کروایا. تو یہ تمام ایونٹس ہیں جس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن کے تحت جو بھی لیگل ایکشن بنتا تھا مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت, جو لوگ تھے, جو توڑ پھوڑ والے لوگ تھے جو کر رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا. اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو لاپتہ کر دیا گیا ہو. وہ تمام کے تمام لیگل پروویژنس کے تحت جو FIRs میں تھے ان کو FIRs میں ریمانڈ لیا گیا, جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جن کو ہم نے جیل ہدا جیل بھیجنا تھا ان کو ہدا جیل بھیج دیا گیا. یہ وہ سیریز آف ایونٹس ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارا قصہ کیا گیا, کیونکہ ہم یہ تو بھول گئے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا. آج یہ بات ضرور ہو رہی ہے کہ جی اتنے لوگ پولیس نے پکڑ لیے, یہ کیا لے, کون سی ایونٹس تھے جن نے ان سب چیزوں کو, اس چین ریئیکشن کو ٹریگر کیا. دیٹ ور دا ڈیڈ باڈیز آف دا 5 ٹیررسٹ, جو کہ کلیم BLA خود کر رہا ہے, اور جس کو ناظرہ نے جس کو BLA کلیم کر رہا ہے سیم کو ناظرہ نے ویریفائی کیا کہ یہ فلاں فلاں لوگ. اس میں سے 2 لوگ مستونگ میں جن کو دفنایا گیا, اور باقی 2 لوگ جو تھے, میں آپ کو نام بھی بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, حرج نہیں ہے. ایک ظفر son of خداداد جو کہ
کراچی غربی کا رہنے والا تھا جو اس کے اندر مارا گیا، جس کو آئیڈینٹیفائی ہوا. دوسرا پرویز سن آف یعقوب، وہ بھی کراچی کا ہی رہنے والا تھا. تیسرا آپ کا اسامہ عمر مستونگ کا رہنے والا تھا. چوتھا اسی میں احمال نام کا ایک لڑکا تھا، وہ بھی مستونگ کا رہنے والا تھا. وہ یہ دونوں جو مستونگ کے لڑکے تھے ان کو دفنا دیا گیا. پانچویں ڈیڈ باڈی کی ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی. وین ایور سم کمز، کوئی بندہ آتا ہے تو اس کا ڈی این اے پروفائل موجود ہے، اس سے ویریفائی کر کے ڈیڈ باڈی اگر ملتی ہے تو ہم اس کو اس کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اور کی جائے گی. ان تمام ایونٹس کی بنیاد پر ایک شہر میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی، جس کو ٹیکل کرنے کے لیے ود ان دا گیون کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور جو لیگل رائٹس ہیں مینیج کرنے کا، جیسے شاہد رین صاحب نے کہا، پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا رائٹ ہے، بٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچانا کسی کا رائٹ نہیں ہے. پبلک وے کو کلوز کرنا اور بند کرنا کسی کا رائٹ نہیں ہے، کہ آپ رستے میں روڈ کوئی بلاک کر دیں، کسی کا حق نہیں ہے. مینیج کرنا اس کو ریاست کا حق ہے. وی ایز دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اٹ از آر رائٹ ٹو اوبے اینڈ فالو دا آرڈرز آف دا سٹنگ گورنمنٹ اور اسٹیٹ کے جو احکامات ہیں، چیزیں ہیں، اسی طریقے سے کریں. نیگوشیٹ کرنے کے لیے جب ڈیڈ باڈیز رکھی گئی تھی تب بھی نیگوشیشن کی ہم نے کوشش کی گئی کہ یہ ڈیڈ باڈیز جن فیملیز کی ہیں ان کے رابطہ کیا، اے سی صاحب نے رابطہ کیا، ڈسٹرکٹ پولیس ان کے ساتھ گئی. بٹ اگر کوئی سننے کو تیار نہیں ہو اور نہ بات کرنے کو تیار ہو، ہر چیز پہ اگر ہم نے صرف ہیو اینڈ کرائے ہی مچانی ہے اور لے کے چلنا ہے، دین کہیں نہ کہیں جو اسٹیٹ کی آرگنز ہیں، جو اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایز پر دا گیون لیگل پروسیجرز ان کو اس پہ ایکٹ کرنا تھا. وہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کی گئی. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی نتیجے میں ہم یہ ایک پورے کا پورا سوشل میڈیا پہ اور باقی ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ کر دیا گیا اور وہ کر دیا گیا. کسی بھی چیز کو اس میں جو بھی لیگل چیزیں تھیں اس سے ہٹ کے نہیں کیا گیا. کوشش کی گئی کہ اس کے اندر رہ کے مینیج کر کے ہم کریں. یہاں آپ کے توسط سے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ٹین ایجرز تھے، بچے بچیاں جو اس میں اریسٹ ہوئے، دے ور ریلیزڈ آن دا شیورٹی آف دیئر پیرنٹس. اور ان کے پیرنٹس نے آ کے کہا کہ ہم نے بچہ تو اسکول بھیجا تھا، ہم نے بچی تو اسکول بھیجی تھی، وہاں سے اسکول کا ٹیچر اسے لے کے گیا، وہاں سے اسکول کا کہ فلاں ٹیچر ان کو لے کے گئی اور دھرنے پہ لے کے گئی، جس کا آج تک ہمیں فیملی کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی نے اس میں کہیں ہماری کنائیونس نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کسی پارٹی سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہے. ان کی شورٹیز کے اوپر ان کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جی آپ خیال رکھیں اور چیزوں کو لے جائیں. ایسے لوگوں کی لسٹ اور چیزیں آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کر لیں گے جو واپس چلے گئے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایگزسٹ ود ایوری ون. اینڈ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو سب کے پاس ہے، بٹ رائٹ ٹو ڈیمیج پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی وہ کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے پریس کلب کے سامنے کریں، آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ ڈی سی آفس کے سامنے کریں، بٹ پبلک پراپرٹی کو اور پبلک وے کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں. اور یہ جب پہلے ہمارا اگست میں یہاں کوئٹہ میں جب اسی طریقے کے ایشوز ہوئے تھے، تب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بی وائی سی کے درمیان، جس میں یہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کہ جی جب بھی آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہوگا یو ول انٹیمیٹ دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرے گی اور ایک جگہ آپ کو ڈیزگنیٹ کرے گی کہ اس جگہ پہ آپ کر لیں. اس کی سیکورٹی دینا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، دیٹ ول بی دا رسپانسبلٹی آف دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، جس کو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ کو جگہ بھی دیں گے. بٹ ہاسپٹل میں توڑ پھوڑ، بینک میں توڑ پھوڑ، پوسٹ آفس کو توڑنا، سیف سٹی کے کیمراز جلانا اور کچھ جو بزنسز پرائیویٹس ہیں ان کو جلانا، ان کی دکانوں میں گھسنا، یہ کسی بھی قانون میں اور کسی جگہ پہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ویسے پکڑ لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو انٹیمیٹ کرتے ہیں، آپ ان کو ایک اپلیکیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم جگہ بتائیں گے، آپ اپنا ٹائم بتائیں گے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں، اور اس آپ کو پرمیشن ملتی ہے تو یو کین ڈو یور پروٹیسٹ. اس پہ سیکیورٹی پراپر ایک سیکیورٹی آرڈر نکلتا ہے اور یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن روڈ بلاکس کرنا اور ایڈمنسٹریشن کو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پرووک کرنا کہ جی آپ روڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ، اور پھر یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں جس کا سر نے آپ سے ذکر کیا، پوری ڈیٹیل میں سر نے آپ کو بتایا. تو اس چیز کی اجازت اسٹیٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. آپ کا لیگل رائٹ ہے، اس کو ضرور ایکسرسائز کریں، بٹ ود ان دی کانسٹیٹیوشنل جو پروویژنز ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں.
ان کو آپ یوٹیلائز کریں. اور ایڈمنسٹریشن کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور جو بھی اسٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ اس وقت ایکشن لیتے ہیں جب ایک ایسی صورتحال بنا دی جائے کہ جس کے اندر کوئی اور آپشن اویلیبل نہ ہو. پہلی اور آخری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سب کو انگیج کیا جائے, ایشوز کو ریزالو کیا جائے, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ان ایشوز کو افہام و تفہیم سے ریزالو کریں, لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہ ہماری لاسٹ لمٹ ہے تو اس کے آگے ہم انشاءاللہ اپنا ایکشن بھی لیں گے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. DIG صاحب تمام جتنے بھی BYC کے کارکن ہو گئے مالک فار ہوئے تو دوسرا سر یہ جو 3 احتجاج کے دوران بچے جاں بحق ہوئے ان کے قتل کی FIR کس کے خلاف ہے؟ سر اس وقت تک ٹوٹل جو ایم پی او میں جو بند ہیں لوگ 61 ہیں جو جیل کے اندر موجود ہیں, اور 13 ارسٹ ایسے ہی ہیں جو FIRs کے اندر جو ریمانڈ پر ہیں. اور جو لوگ ہم نے شورٹیز پہ جو ٹین ایجرز تھے یا کم عمر کے لوگ تھے جن کو ریلیز ہم نے کیا, ان کی تعداد 35 ہے آن دا شورٹی اینڈ آف دیئر پیرنٹس اینڈ ایلڈرس. اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا. جی تھینک یو. دیکھیں FIR کروانا ہم آج بھی حاضر ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ رابطے میں ہیں, منسٹرز ہمارے رابطے میں ہیں, ان سے ساری چیز ہو رہی ہے. وہ جب بھی اگر کروانا چاہیں گے, ہمیں جس کے خلاف بھی کروانا چاہیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی انٹریز اور جو بیسک روزنامچے میں چیزیں ہونی تھی وہ ساری کر لی گئی ہیں. سو فار دا گورنمنٹ از ان کانٹیکٹ ود دیم, صوبت پور میں بھی, یہاں پر بھی, اور لیاقت لیڈی صاحب ہیں, کوسر صاحب ہیں, اور باقی جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایز اینڈ وین جب وین ایور دے اپروچ, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دفعہ تدفین پوری کر لیں, ول کم بیک, ہم آپ سے بات کریں گے, گورنمنٹ سے بات کریں گے, اور اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل ہمارا ہوگا اعلان ہم کریں گے. کمشنر صاحب نے, DC صاحب نے, اور ہماری طرف سے ان کو تب بھی چھوٹی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, جو گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا سیم آئی کنوے ٹو دیم کہ ہم ان کے لاس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس بحث میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا. ان کا لاس ہوا ہے اور ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کوئی بھی اگر انوالوڈ ہے جس طریقے سے بھی وہ سیٹسفائی ہونا چاہتے ہیں یا اپنی کارروائی کروانا چاہتے ہیں, گورنمنٹ ول سپورٹ. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس سے پہلے بھی بلوچستان میں احتجاج ہوتے رہے ہیں, لیکن جب سے آپ لوگ کی گورنمنٹ آئی ہے, خاص کر سلطان بھٹی کی, اس کے بعد سے ایسے احتجاجوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, فائرنگ ہے, آرٹیلری شیلنگ ہے. اب بھی BNP کے ایک احتجاج جاری ہے جس کی قومی شاہراہ بلا کیا ہے. یہ تو سریاب روڈ پر بیٹھے تھے, وہ قومی شاہراہ انہوں نے بلا کی ہے. ان کے خلاف آپ کو کیسی کارروائی دکھائی نہیں دیتی؟ BYC کے خلاف آپ لوگ کا کچھ رویہ تبدیل نظر آتا ہے. اس سے پہلے پریس کلب میں بھی ان کی انٹری پر پابندی ہے, پریس کلب پر بھی تالے لگے, اور ابھی جو احتجاج کا آپ کہہ رہے ہیں کہ DIG صاحب نے فرمایا کہ ان کو ہم جگہ بھی دیں گے یا ان کو ہم بتا دیں گے احتجاج کریں. اسی احتجاج کے دوران پریس کلب کے چاروں طرف بھی راستے ان کے لیے بند کی گئی. یہ بھی بتایا کہ BYC کے لیے آپ لوگ کا کچھ الگ رویہ ہے دوسری سیاسی جماعتوں کے خلاف, اب BNP کے خلاف آپ لوگ اس طرح کارروائی نہیں کر رہے؟ نہیں سر, اس کا چھوٹا سا ایک جواب دوں آپ سے پہلے. سر آپ نے بات کی پولیٹیکل پارٹیز کی, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ BYC کہاں رجسٹرڈ ہے. یہ سوال میں آپ پہ پوچھتا ہوں. چیریٹیز کمیٹی میں رجسٹرڈ ہے, انڈسٹریز میں رجسٹرڈ ہے, مدرسے کے طور پہ رجسٹرڈ ہے, کس چیز میں رجسٹرڈ ہے؟ ایک پہلے آرگنائزیشن کو آپ رجسٹرڈ کر کے کسی فرم پہ تو لے کر آئیں کہ یہ چیز فلان جگہ پہ رجسٹرڈ ہے, اور ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جس کا کوئی قانون ہے, کوئی رولز ہیں, کوئی ریگولیشنز ہیں, کوئی ایکٹ ہے, کوئی منشور ہے, کچھ تو ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے خلاف جب آپ بات کرتے ہیں, BNP ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پہ ڈیسیژن کیا ہے وہ تو پرنس صاحب ہی بتائیں گے آپ کو. BYC کیونکہ پریس کلب پہ پولیس گئی تھی اور اس پہ بات ہوئی تھی, ہم نے کسی کو منع نہیں کیا. کیا پریس کلب پہ جانے سے پہلے یا آپ نے کو دھرنا دینے سے پہلے, اور جتنے بھی BYC کے پرامن احتجاج کوئٹہ میں ہوئے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پرامن احتجاج پہ 13 پولیس کی گاڑیاں جل گئیں, دوسرے پرامن احتجاج کے اوپر 36 کیمراز آپ نے جلا دیے, پھر آپ پرامن احتجاج کرتے ہیں جس میں پولیس کے لوگوں کو آپ زخمی کرتے ہیں. تو جب آپ زخمی کریں گے اور لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو پھر ریاست نے یا اسٹیٹ کے آرگنز نے کہیں نہ کہیں تو ریئیکٹ کرنا ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئٹہ میں نہیں آئی جس پہ BNP مینگل پولیٹیکل پارٹی ان کی طرف سے کسی بھی چیز کی نقصان پہنچایا گیا ہو, یا PK میپ نے یہاں پر کیا ہے یا باقیوں نے کیا ہے جس میں کسی چیز کو نقصان پہنچایا گیا ہو, پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہو. دیٹ از وائی پولیس نے اس پہ سچ کوئی ایکشن نہیں لیا. جہاں تک BNP کے دھرنے کی بات ہے وہ ان سب آپ کو بہتر بتا سکتے اچھا کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پوری ڈیٹیل جو ہمیں بتائی گئی پریس میں,
ये क्या हुकूमत क्यों ऐसे कमज़ोरी दिखा रही है? ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठा कर उनको जो है ना अवेयरनेस देनी चाहिए थी। तो आज जो माहौल बना हुआ है वो तमाम पार्टीज़ ने बनाया है, पार्टीज़ ने सारे उनके फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत को पहले उनको वो करना चाहिए ना। नसीम, आपका और असमत का तकरीबन असमत का तो कोई 5 से 6 सवालात का मजमूआ है, आपका शॉर्ट है। असमत को एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन गुराया साहब ने दे दी है रिगार्डिंग BYC। दो बातें बहुत वाज़े तौर पर, BNP ने व्हाट्सएप में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, सरदार अख्तर मिंगल साहब रिकॉर्ड पर हैं कि ACS होम के लेवल पे उनसे रब्ता जारी रहा। लाजमी सी बात है वो एक रैली की सूरत में आ रहे थे, रास्ते में मुश्किलात भी होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी कि क्वेटा में कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है। तो उसके नतीजे में ये फ़ैसला किया गया था कि उन्हें क्वेटा आने से फ़िलहाल रोका जाए, जिसके लिए उन्हें मस्तूंग में जब रोकने की कोशिश की गई, इब्तदाई कोशिश में ही गुराया साहब इज सिटिंग हियर, डिप्टी कमिश्नर इज सिटिंग हियर, BNP मेंगल ने एक इंगेजमेंट शुरू की गवर्नमेंट के साथ, इंतज़ामिया के साथ। वो इंगेजमेंट अब तक जारी है। उस इंगेजमेंट को जब तक हम फाइनल नहीं कर लेते, मैं उस पर कोई ऐसी राइजनी नहीं करना चाहूँगा जिसके नतीजे में वो डीरेल हो। दूसरा, आपने पॉइंट का पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने का। नसीम देखें, इस सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बलूचिस्तान में सूबे की तारीख में पहली मरतबा इन कैमरा इजलास रखा गया। उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी दावत दी गई थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का एक मेंबर वहाँ पर मौजूद है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान बहुत सी चीज़ों पे बहुत वाज़े अंदाज में कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी लोग समझते हैं कि उन्हें इख्तियार दिया जाए, वो इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की कमेटी की सरबराही वो अपोजिशन लीडर को, डॉक्टर मालिक को देने को तैयार है। तमाम पॉलिटिकल लोगों से डायलॉग करने को तैयार है। जब तक के डायलॉग के लिए जो फोरम्स मौजूद हैं, वो सूबाई असम्बली का फोरम है, वो कौमी असम्बली का फोरम है, वहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। अब अगर महमूद खान अचकज़ई साहब और PTI वहाँ कौमी असम्बली में आने को तैयार नहीं है और BNP सूबाई असम्बली में आने सूबाई असम्बली में आने को तैयार नहीं है, तो ये मैकेनिज्म गवर्नमेंट को आप गाइड कर दें कि उन्हें किस तरह मदू किया जाए। अच्छा शाहिद साहब, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोयटा शहर ऐसी कोई चीज़ मेरे इल्म में नहीं है जो सवाल आपने पूछा है कल अदम करार देने का। डाटा सर्विसेज, लाजमी सी बात है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होते हैं जिसके नतीजे में हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, और उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को बहुत सी चीज़ों से तक़वियत मिलती है। डबल रोड का धमाका आपके सामने है, सरदार अख्तर में धरने की जगह पर होने वाला धमाका आपके सामने है। इसमें सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ ज़रूर करूँगा सर, जब हमारी बातचीत हुई और आपस में भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हालात यहाँ पर उसमें से ख़राब हों। अब जो खुद कुछ अटैम्प्ट हुई सरदार साहब के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर, वो बेसिकली पर्पज़ ये था कि एक ऐसा जिसमें हालात इस नहज तक पहुँच जाएँ कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चीज़ों को ख़राब किया जाए। यही जो लड़का वहाँ पर हुआ और उसकी तहकीकात चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर नहीं करूँगा। फिर उसी पे वहाँ पर कुछ हुआ और उसकी तहकीकात चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पर नहीं करूँगा। फिर उसी पे कुछ लोगों ने वहाँ पर कुछ पुलिस का एक कार्ड दिखाया कि ये लड़का था जो लेके चला गया और ये हो गया और फलां हो गया, जबकि लेटर ऑन इट वाज प्रूवन कि वही बंदा वहीं पे मौजूद लोगों की कस्टडी में था। और बात इस तरह की जो इवेंट्स हैं उससे एक तो क्यास फैलता है, एक खौफ लोगों में पैदा होता है कि क्या हो गया है, और अल्लाह माफ़ करे अगर ये कामयाब हो जाता आगे जाकर तो उसका नुकसान शायद वो बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता। इस तरह के किसी भी इवेंट पे ये थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद थे, अभी भी हैं, और ये तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को कन्वे भी किए गए हैं। गवर्नमेंट को भी किसी भी इवेंट पे ये थ्रेट्स ऑलरेडी मौजूद थे, अभी भी हैं, और ये तमाम पार्टीज़ को, तमाम लोगों को कन्वे भी किए गए हैं। गवर्नमेंट को भी कन्वे किए गए हैं। DIG और कमिश्नर मस्तूंग में डिप्यूट है, वो DIG और कमिश्नर दोनों इस वक्त मस्तूंग बैठे हुए हैं, DIG कलात और कमिश्नर